بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین کرام، آج 22 ذی القعدہ منگل کے دن قل هو اللہ احد کا خاص وظیفہ پورے سال کروڑوں ملیں گے، آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ذی القعدہ کی 22 تاریخ منگل کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھ کر رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے اللہ رب العزت غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے اللہ رب العزت توفیق دے گا، جسے اللہ رب العزت دولت، عزت، شہرت سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو شخص بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، پیسوں کی ہو یا کوئی اور پریشانی ہو، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے یا کسی بھی چیز کی حاجت ہو، تو اللہ سے اس عمل سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا رب ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر شے کا پالنے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے، جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں۔ آج جس چیز کی بھی نیت کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تمام محتاجیوں کو ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر اللہ رب العزت کا محتاج ہو جاتا ہے، رب کی پناہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ پھر کون سی طاقت ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتا ہے؟ کوئی رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی دینے والا بھی نہیں۔ بے شک ہر بندہ رب کا ہی غلام ہے، ہر بندے کو نوازنے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اللہ رب العزت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلے سے مانگا جائے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے پوری دنیا بنائی، اگر آپ نبی پاک کا وسیلہ پیش کریں گے تو لازمی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی مقدر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، آج جو چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج اللہ رب العزت سے مانگنے کا وقت ہے، آج اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ ماہ ذی القعدہ کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھے مہینے سے زیادہ مہینہ گزر چکا ہے، 21 دن گزر چکے ہیں، اور آج ماہ ذی القعدہ کی 22 تاریخ منگل کا دن۔ آج آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آج اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو پھر اگلا پورا سال اللہ رب العزت رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگ لیا جائے۔ آپ دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذی القعدہ کی 22 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ذی القعدہ کی 22 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا ہے، جس نے بھی پڑھا ہے، جس حاجت کے لیے پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے۔
لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال کی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذی القعدہ کی 22 تاریخ منگل کا دن ہے، اور آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھی، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جس کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیے گا یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا، تمام دگدستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے در پدر کی ٹھوکروں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگدستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ جب بھی آپ پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھ، اللہ سے بیان کرو۔ اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی غربت کا، آپ کی تنگدستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو اللہ الصمد پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور جب آپ دائیں بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے رجسٹر میں لکھ دیتے ہیں، اور جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال
میں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ الصمد 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہے، ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ ہر قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے بھائی دوست میری بہنیں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم بھی دعائیں مانگتی ہیں، ہماری ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے دعا تو مانگی لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ہے جو ہونا چاہیے، ہماری دعا کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا میرے اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کتنی پیاری بات کہی، اور جو لوگ مشکل وقت آ جانے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرے اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگیں۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، وہ آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ تو آپ نے صبر اور استقامت کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے، نصیب کے بند تالوں کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا معجزہ ہوگا آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ آج کس طرح سے اللہ رب العزت سے آپ نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 10 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث پاک سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 پاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ اکرام کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمیں ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ سورت سورہ اخلاص ہے، جیسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہے ایک کرم کرنے والی ذات، اور یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ جب بندہ یا کریمو یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب ترین تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے یا کریمو یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ۔ اس طرح سے آپ نے یا کریم و یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا کریم و یا اللہ پڑھنے سے اگر ہماری زندگی پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری زندگی
بدل جائے گی۔ وہ نظر کرم کافی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص آپ نے 10 بار پڑھنی ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ اس کے بعد پھر یا کریم و یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں، آپ کے بامشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی، آپ کو ہر مقصد کے اندر کامیابی ملے گی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔